دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ الہادین المہدیین۔ قال اللہ تعالی فی الکتاب المبین وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق ارض و سماوات بھی ہے، مالک کائنات بھی اور خالق شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر آدم و بنی آدم، سید سجاں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، نیر کعبہ، سرنشین مہوشاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یغل، نیر بطحا، رازدار ما اوکھا، شاہد ما تبا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مصطفیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار شعر بار گوہر بار میں بساط عرض و نیاز ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام اور بالخصوص خطیب اہل سنت خادم محتشم حضرت علامہ مولانا محمد ظفار جلالی صاحب دیدہ مجدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفار مکہ نے ایک اعتراض اٹھایا تھا کہ اگر اللہ نے کوئی نبی مبعوث کرنا ہوتا تو اللہ کسی فرشتے کو یہ منصب عطا کر کے دنیا پہ بھیجتا۔ ایک انسان نبی نہیں ہو سکتا، تو خالق کائنات نے ان کے اس اعتراض کا جواب اس آیت مقدسہ میں دیا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ فرماتا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم کسی فرشتے کو بھی نبی بنا کے بھیجتے تو مالک فرماتا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اسے بھی بشکل انسانی دنیا پہ مبعوث کرتے ہیں۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم پھر انہیں اسی شبے کے اندر مبتلا کر دیتے جس شبے کے اندر وہ اب مبتلا ہو چکے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حقیقت کھول کے بیان کی ہے۔
کفار مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ کوئی انسان، کوئی بشر نبی نہیں ہو سکتا، جو کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی اگر اللہ نے بھیجنا تھا تو اللہ کسی فرشتے کو یہ منصب عطا کر کے ہمارے اندر مبعوث کرتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا تو اگر فرشتہ اصلی شکل میں آتا تو اس سے استفادہ نہ کر سکتے۔ یہ بڑی بات سادہ سی ہے، سیدھی سی ہے۔ اگر فرشتہ اصلی شکل میں ہوتا تو ہمیں نظر ہی نہ آتا۔ دیکھیں کہ دو فرشتے ہر وقت ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، ایک دائیں کندھے پہ، ایک بائیں پہ، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک بدی لکھتا ہے، لیکن ہمیں کبھی نظر نہیں آئی۔ اسرائیل کتنی دفعہ ہمارے ہاں ہمارے آئزہ کی ارواح قبض کر کے لے گیا، لیکن آج تک اسرائیل کبھی نظر نہیں آیا۔ اگر فرشتہ کوئی نبی بن کے آتا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں تمہاری خاطر اسے بھی شکل انسانی عطا کر کے بھیجنا ہوتا۔ اگر فرشتہ ہو کے شکل انسانی میں آ جاتا تو مالک فرماتا ہے پھر تمہیں وہی شبہ لگ جاتا جو شبہ تمہیں میرے محبوب کے بارے میں لگ گیا۔ یعنی کچھ لوگوں نے حضور کو شکل انسانی میں دیکھا تو اپنی طرح کا بشر کہہ دیا۔ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ یہ سابقہ امتوں کے بھی یہ مزاج رہے ہیں کہ جنہوں نے مانا، نبی کو اتنا مانا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا، نہیں مانا تو اپنی طرح کا بشر کہہ دیا۔ اس امت کا ماٹو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خاصہ عطا کیا ہے کہ یہ امت نہ اپنے نبی کو اپنے جیسا کہتی ہے، نہ خدا کا بیٹا کہتی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک نے بشر بھی بنایا ہے، حضور کو اللہ نے نور بھی بنایا ہے۔ ہم دونوں خوبیوں کے قائل ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو خوبیاں عطا کی ہیں آقا کریم کو کہ میرے آقا نور ہونے کے ناطے سے رب سے لے رہے ہیں، بشر ہونے کے ناطے سے آگے امت کو دے رہے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، بڑی سادہ سی مثال ہے۔ اگر آپ الازہر یونیورسٹی کا فاضل، بہت بڑا علامہ الدہر، بحر العلوم اگر آپ لے آتے ہیں اس مسجد میں، جامع مسجد حقانی میں، ایک عالم بہت بڑا ایک بندہ، اسے عربی آتی ہے، بڑا عربی پہ عبور حاصل ہے، لیکن جن کو خطاب کرنا ہے انہیں عربی کی سمجھ کوئی نہیں، بوجھ کوئی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ وہ قرآن مجید سے اکتساب فیض کرے گا تو صحیح، لیکن آگے دیکھ کیسے سکے گا؟ یعنی عالم بڑا ہے لیکن اس کو پنجابی بولنا نہیں آتی، مجمع ایسا ہے کہ جو پنجابی سمجھتا ہے یا اردو، اس نے علم لیا قرآن مجید سے لیکن آگے وہ ڈلیور نہیں کر سکتا، آگے دے نہیں سکا، تو اس کے بہت بڑے عالم ہونے کا فائدہ کیا؟ پھر ایک دوسری بات ہے، ایک بندہ پنجابی ہے، پنجابی بول سکتا ہے، اردو بولتا ہے، لیکن عربی کی سمجھ نہیں، تو وہ قرآن مجید سے اکتساب فیض کیسے کرے گا؟ اب یہ ضروری ٹھہرا کہ ایک بندہ کہ جو قرآن کے اندر اور ایک قوم کے مابین واسطہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی پر بھی عبور رکھتا ہو تاکہ قرآن سے فیض لے سکے، اردو اور پنجابی پر بھی عبور ہو کے آگے فیض دے سکے۔ اگر عربی نہیں آتی تو وہاں سے فیض دے نہیں سکے گا، اگر اردو یا پنجابی نہیں آتی تو آگے دے نہیں سکے گا۔ دونوں چیزوں کے ساتھ واسطہ ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، عربی پر بھی عبور ہو
اردو اور پنجابی بولنے پر بھی عبور ہو تو پھر عربی عالم ہونے کے ناطے وہاں سے دیکھ کا اردو اور پنجابی پر عبور ہونے کی بدولت وہ آگے دے گا۔ بالکل اسی طرح میرے آقا کی مثال ہے کہ میرے آقا نور بھی ہیں، میرے آقا بشر بھی ہیں۔ اگر حضور نور نہ ہوتے تو قرآن سے فیض لے کیسے سکتے؟ اگر میرے آقا بشر نہ ہوتے تو آگے فیض دے کیسے سکتے؟ اللہ تعالیٰ مجدو نے اپنے محبوب کو دونوں خوبیاں عطا کی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بڑی ایک اہم مثال موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 بنی اسرائیل کے سردار اللہ کو دیکھنے گئے۔ اللہ نے سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر ایک صفاتی تجلی اللہ نے پہاڑ پہ جو ہے وہ نازل فرمائی، وہاں سے منعکس ہو کے ان 70 لوگوں پہ پڑی، 70 لوگ مر گئے، جل کے کوئلہ بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فقط بے ہوش ہوئے۔ اب یہاں بھی پتہ چل گیا کہ اگر نبی اور عام بندہ برابر ہوتے تو جس طرح باقی 70 لوگ جل کے کوئلہ ہو گئے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی موت طاری ہو جاتی، لیکن نبی صرف بے ہوش ہوا، باقی 70 لوگ جل کے کوئلہ ہو گئے۔ پتہ چلا کہ عام بندہ اور نبی برابر نہیں ہوتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم میرے پہلے ہی بڑی مخالف ہے، یا اللہ یہ 70 لوگ اگر مر گئے، میں اسی طرح واپس گیا خالی ہاتھ تو میری قوم مجھے چھوڑے گی نہیں۔ اے میرے مولا اس 70 لوگوں کو زندہ کر دے، دوبارہ زندگی عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے 70 جلی ہوئی انسانی لاشوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ ایک سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر اگر اللہ کے صفاتی نور کی تجلی پڑے تو پہاڑ جل کے سرما بن جائے اور 70 لوگ مر جائیں، نبی اللہ کا کلیم اللہ بے ہوش ہو جائے، وہ فقط بشر ہونے کے ناطے جل کر کوئلہ ہو گئے۔ ادھر میرے مصطفیٰ کے قلب منیر پر 23 برس تک قرآن اترتا رہا، نہ مصطفیٰ کے دل میں خلل واقع ہوتا ہے، نہ کوئی اور مسئلہ پیش آتا ہے۔ پتہ چلا کہ نازل کرنے والا بھی نور ہے، نازل ہونے والا بھی نور ہے، اور اس قرآن کو وصول کرنے والا محمد عربی بھی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نور بنایا اپنے محبوب کو تاکہ آقا کریم وہاں سے فیض لیں، بشر بنایا تاکہ آگے فیض عطا فرمائے۔ یہ اس کے اندر اہم جو ہے ایک نقطہ ہے۔ دوسری بات، آپ پورا قرآن پڑھ لیں، میں گارنٹی سے عرض کرتا ہوں آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں۔ اللہ نے 2 طرح کے انداز بیان فرمائے ہیں۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا تو میرے مالک کا انداز بیان کچھ اور تھا۔ جب میرے آقا کی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت انداز بیان اور ہے۔ میں نے پورے قرآن پہ غور کیا، مجھے کوئی ایسی آیت نہیں ملی کہ دونوں جو ہے موقعوں کی جو تذکیر اور ذکر وہ ایک جیسا ہو۔ آپ بھی غور کر لیں، مشاہدہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کی آمد کا دنیا پہ ذکر کیا تو میرے مالک نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس بندہ آیا ہے۔ ذکر ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور میں محبوب ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کہیں ذکر ہوتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور۔ کہیں ذکر ہوتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا کہ محبوب ہم نے تمہیں غیب کی خبریں دینے والا بنا کے بھیجا، تمہیں شاہد بنا کے بھیجا، تجھے مبشر بنا کے بھیجا، تجھے نذیر بنا کے بھیجا، تو داعی اللہ ہے، اور تجھے ہم نے سراج منیرہ بنا کے بھیجا۔ کہیں ذکر ہوتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ذکر ہوتا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس آ گیا جو رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، تمہارے لیے عزیز بھی ہے، تمہارے اوپر حریص بھی ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھے، جب اللہ نے حضور کی آمد کا ذکر کیا تو بڑے بڑے القابات سے اپنے محبوب کو یاد کیا۔ کہیں سراج منیرہ کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا، کبھی آپ کو نذیر اور مبشر کہا، کبھی شاہد کہا، کبھی آپ کو
اللہ نے کافۃ للناس کہا، آپ اندازہ کریں کہ جب یہی آقا کریم کی ذات پاک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اس وقت انداز اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، ذکر ابد کا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، کہیں ذکر ہوتا ہے کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، یا تم نے اس بدبخت ابو جہل کو نہیں دیکھا کہ جو ہمارے بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ آگے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے وحی کی جو بھی کی۔ دیکھیں دو طرح کے انداز ہیں۔ آقا کریم جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ابد کے لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ جب حضور دنیا کی طرف آتے ہیں اس وقت ابد نہیں کہا گیا، اس وقت رحمت للعالمین کہا، اس وقت مبشر کہا، نذیر کہا، داعی اللہ کہا، سراج منیرہ کہا، اس وقت کافۃ للناس کہا، اس وقت برہان کہا۔ یہی تو فرق ہے کہ بندہ ایک ہوتا ہے، حیثیت دو ہوتی۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، اس کا ایک طرف باپ بیٹھا ہے، ایک طرف اس کا بیٹا ہے۔ بندہ ایک ہے لیکن حیثیت دو ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جس کا نام اسلم، مثال دیتا ہوں، اسلم صاحب نامی شخص یہاں بیٹھا ہے، ادھر اس کے ابا جی بیٹھے ہیں، ادھر اس کا بیٹا بیٹھا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس کی حیثیت دونوں طرف ایک جیسی ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ جب اپنے ابا جی کی طرف منہ کرے گا تو اپنے باپ کا کہلائے گا بیٹا، اور جب منہ اپنے بیٹے کی طرف کرے گا تو کہلائے گا باپ۔ بندہ ایک ہے لیکن حیثیتیں دو ہیں، ادھر منہ کیا تو بیٹا، ادھر منہ کیا تو اپنے بیٹے کا باپ۔ ایک بندہ ہے، عالم دین ہے، ادھر اس کا شاگرد بیٹھا ہے، ادھر اس کا استاد بیٹھا ہے۔ بندہ ایک ہے، ادھر منہ کیا تو شاگرد کہلایا، ادھر منہ کیا تو اپنے شاگرد کا استاد کہلایا۔ ادھر ایک پیر صاحب بیٹھے ہیں، ادھر پیر صاحب ان کے پیر صاحب بیٹھے ہیں، ادھر مرید بیٹھا ہے، ادھر منہ کرے گا تو مرید ہے، ادھر منہ کرے گا تو اپنے مرید کا پیر ہے۔ بندہ ایک ہے لیکن حیثیتیں دو ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آئی، میرے مصطفیٰ کی ذات درمیان میں ایک وسیلہ ہے، حضور کی ذات ایک وسیلہ ہے، ادھر خدا ہے ادھر امت ہے۔ جب میرا مصطفیٰ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے خدا کا بندہ کہلاتا ہے، اور جب امت کی طرف توجہ فرماتے ہیں تو امت کا آقا بن جایا کرتا ہے۔ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، کہ باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، ہے راہ میرے شاہ تیرے تو وصف عیب اتنائی سے ہیں بڑی، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ حضور تو درمیان میں وسیلہ تھے۔ دیکھیں وسیلہ کی کئی مثالیں ہیں لیکن وقت تھوڑا، میں ایک دو مثال پر اکتفا کروں گا۔ آپ توجہ فرمائیں، حضور کا نام نامی ہے محمد، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کا نام ہے محمد۔ دیکھیں جو دوسری میم ہے اس کے اوپر ہا ہے اور اس میم کے نیچے دال ہے۔ دوسری میم کے اوپر ہے ہا، نیچے ہے دال۔ اب توجہ کریں، ہا سے مراد کیا ہے اور دال سے مراد کیا ہے؟ دوسری میم مشدد ہے، شد والی۔ مشدد حرف کا تعلق بیک وقت پہلے حرف سے بھی ہوتا ہے، بعد والے سے بھی ہوتا ہے، یعنی کہ محمد شد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں لیکن بات پہ توجہ بھی ذرا فرمائیں، کہیں ذرا صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمائیں۔ یہ جو دوسرا میم مشدد ہے اس کا تعلق بیک وقت ہا سے بھی ہے اور دال سے بھی، میم درمیان میں۔
میم کا اتصال، میم کا الحاق ہا سے بھی ہے دال سے بھی ہے، اور ڈائریکٹ ہا دال سے نہیں مل سکتی، ڈائریکٹ دال ہا سے نہیں مل سکتا۔ ہا جب دال کو ملے گی تو میم کے وسیلے سے، دال ہا سے ملے گی تو میم کے توسل سے، میم ہے درمیان میں، ہا اوپر ہے دال نیچے ہے، ہا سے مراد حق ہے یعنی اللہ کی ذات، اور میم ہے نیچے، اس سے مراد محمد، دال ہے نیچے، اس سے مراد دنیا۔ اب حق میم کے بغیر دنیا کو نہیں ملتا، اور دنیا محمد کے وسیلے کے بغیر خدا کو نہیں مل سکتا۔ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی زینہ چھوڑ کر، چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی زینہ چھوڑ کر، رب کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر۔ دیکھیں وسیلہ کتنا ضروری ہے۔ اب غور کریں، بڑا پیارا سا نقطہ لطیف سا، کہ جنت بلندی پہ، جنت کے 100 درجے ہیں، ان کی باہمی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ جنت بلندی پہ جوں جوں جائے درجہ بلند ہوتا ہے، جنت جوں جوں بلندی پہ جاتی ہے اس کا درجہ بڑھتا ہے۔ جہنم گہرائی میں ہے، جہنم جوں جوں گہرا ہوتا جائے اس کا عذاب سخت ہوتا جاتا ہے۔ توجہ کریں، جنت جوں جوں بلندی پہ جائیں جنت کا درجہ بڑھتا ہے، جہنم جوں جوں گہرا ہوتا جائے اس کے عذاب میں سختی آتی جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی بندہ بلندی پر بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا۔ میرے پاکستان ایک بندہ گیا، وہ 200 سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چوٹی پہ پہنچ گیا۔ اس نے چوٹی پہ جا کے غربت کی وجہ سے تنگ آ کے گھومتے وقت کی وجہ سے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے چھلانگیں لگائی، زمین پہ گرا، منکا ٹوٹا، جان نکل گئی، جان چھوٹ گئی، خودکشی کر کے مر گیا۔ مجھے بتائیں جب بلندی پر گیا تھا تو سیڑھی کی ضرورت پیش آئی تھی، لیکن بلندی سے جب نیچے آیا تھا تو سیڑھی کی ضرورت پیش نہ رہی، تو پتہ چلا کوئی بندہ جنت میں مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی بندہ نبی کے وسیلے کا انکار کرتا ہے وہ جہنم میں تو جا سکتا ہے پر جنت الفردوس کا وارث نہیں بن سکتا۔ اللہ توجہ فرمائے، ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ اللہ نے حضور کو مہر نبوت عطا فرمائی۔ میں دیکھ رہا ہوں شاید یہاں بھی کہیں وہ نقشہ موجود ہو۔ مہر نبوت جو ہے، آقا کریم جب دنیا پہ آئے، حضور کے دونوں کندھوں کے مابین ایک بالوں کا گچھا تھا، اور یہودیوں کے ہاں یہ نشانی بڑی معروف تھی۔ اس آخری نبی کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ دنیا پہ آئے گا تو اس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا ہوگا۔ ایک یہودی کو پتا چلا کہ عبد المطلب کو اللہ نے پوتا دیا ہے، وہ زیارت کرنے آیا تو اس نے آ کے میرے آقا کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس نے حضور کے کندھوں سے چادر ہٹائی، قمیص مبارک یا کپڑا، اس کی نظر جب بالوں کے گچھے پر پڑی تو غش کھا کے زمین پہ گر پڑا۔ لوگوں نے پانی چھڑک کے ہوش میں لا کے پوچھا کہ بھی تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ آج پتا چل گیا ہے کہ بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی ہے، آج کے بعد یہ بچہ فقط کا نبی ہے، پیغمبر آخر الزمان ہے۔ آقا کریم کو پیدا ہوتے ہی اللہ نے بالوں کا گچھا پیدا کیا۔ کیوں؟ نیچے مہر نبوت تھی، 3 لفظ ہے مہر نبوت کے، نیچے ہے محمد، اوپر ہے رسول، اوپر ہے اللہ۔ یہ 3 لفظ ہے محمد الرسول اللہ، یہ 3 لفظ سے یہ بھی مغالطہ دور ہو گیا کہ میرے آقا 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے تھے، میرے مصطفیٰ کو رب نے پیدا ہوتے نبی بنا کے بھیجا تھا، بلکہ حضور پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی تھے۔ کنت نبی و آدم بین الطین والماء، آقا کریم فرماتے ہیں کہ ابھی آدم کا خمیر گویا جا رہا تھا جب اللہ نے مجھے نبوت کا تاج عطا فرما رکھا تھا۔ اللہ گرامی قدر توجہ کریں، حضور وسیلے ہیں، آقا کریم کی ذات وسیلہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن بعد تشریف لے کے گئے تو وہاں پر اونٹ کھڑے تھے جو کہ بکنے کے لیے آئے تھے، تو میرے آقا کو ایک اونٹ پسند آ گیا۔ مالک سے پوچھا بھی بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ قیمت طے ہو گئی، کھجوروں کے بدلے اونٹ کا سودا ہو گیا۔ آقا کریم نے فرمایا میں سیر کرنے آیا تھا، اونٹ خریدنے نہیں آیا تھا، لہذا مجھے تھوڑی دیر مہلت دو، میں گھر سے قیمت تمہیں بیچ دیتا ہوں اور اونٹ تم سے میں وصول کر لوں گا۔ میرے حضور تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی قیمت کھجوروں کی شکل میں لانے کے لیے گھر تشریف لے گئے۔ واپس جب پلٹے تو منافقین نے واپس آنے تک اس بیپاری سے کہہ دیا
کہ انہیں چھوڑ ہم تمہیں زیادہ پیسے دیتے ہیں. شرارت کرنا ان کے مقصود ہوتا تھا. ہر موقع پہ جب آقا کریم واپس آئے تو وہ بخاری حضور سے آنکھ ہی نہیں ملاتا. آپ نے فرمایا یہ بھی کھجوریں لو، اونٹ میرے حوالے کرو. کہتا ہے نہیں کون سا اونٹ؟ کہا یہ والا اونٹ. اس نے کہا سودا ہی میرا تمہارے ساتھ نہیں ہوا، تم ویسے مجھے مسافر سمجھ کے لوٹ رہے ہو. آقا کریم نے فرمایا خدا کا خوف کر، ابھی تھوڑی دیر پہلے تیرا میرے ساتھ سودا طے ہوا ہے اتنی کھجوروں کی بس. اس نے کہا نہیں، اگر سودا طے ہوا تو مجھے کوئی گواہ پیش کرو. آقا کریم علیہ السلام ابھی سوچ ہی رہے تھے. ایک صحابی رسول جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، آگے بڑھے، کہا میں گواہی دیتا ہوں تو نے اونٹ بیچا ہے اور میرے آقا نے اونٹ خریدا ہے. اسے گواہی مطلوب تھی، وہ جواب ہو گیا. اس نے کھجوریں لی قیمت والی اور وہ اپنا جو ہے اس نے کام سے کام رکھا، چل دیا. آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ کی مہار پکڑی. مجمع جب منتشر ہو گیا اس غلام کو قریب کر کے پوچھا کہ خزیمہ جب سودا طے ہوا تھا تو پاس ہی رہتا، گواہی تو نے کیوں دے دی؟ تو صحابی رسول کا جواب سنیے. صحابی رسول عرض کرتے ہیں آقا یہ اونٹ کیا چیز؟ اگرچہ سودا ہوتے وقت میں پاس نہیں تھا تو میں نے گواہی دے دی تو یہ اچنبے کی بات تو نہیں. اونٹ تو چیز ہی کوئی نہیں، ہم نے تو آپ کے کہنے پر رب کی گواہی دے دی. ہم نے رب کو کب دیکھا ہے؟ یہ آقا کریم کے غلاموں کا عشق اور حضور کے غلاموں کا یہ ہے پیار. اور حضرت نے فرمایا تھا نا کہ فیض پہنچا ہے احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے. حضرات توجہ کریں، کوئی بندہ بغیر دیکھے گواہی نہیں دے سکتا. اگر کسی مقدمے کے اندر کوئی بندہ گواہ بنتا ہے کہ بھئی میں گواہ ہوں تو جج پوچھے گا تم نے واقعہ دیکھے؟ اگر گواہی دینے والا کہے کہ میں وہاں موجود نہیں تھا، جج کہے گا نکلو کہ ٹہرے سے باہر، تم گواہی دینے کے حل نہیں، لہذا تمہاری گواہی ناقابل قبول ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی ہندو، کوئی مشرک ہمیں کہے مسلمانوں ایک چوری کے مقدمے میں تم گواہ نہیں بن سکتے، 5 وقت تم مسجد کے اندر سپیکر کھول کے وضو کر کے قبلہ رو ہو کے پڑھتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، بتائیں اللہ کو کبھی دیکھے؟ کیا جواب ہے؟ ہم میں سے کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. میں نے ایک عیسائی سے پوچھا اللہ ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ ہے. پوچھا کہ کیا تو نے دیکھے؟ کہتا دیکھا میں نے بھی نہیں، میں نے پادری سے سنا ہے. پادری سے پوچھا اللہ ہے؟ ہاں ہے. کبھی دیکھے؟ نہیں دیکھا نہیں، میں نے پوپ سے سنا ہے. پوپ سے پوچھا اللہ ہے؟ ہاں ہے. دیکھا کبھی؟ نہیں میں نے عیسیٰ سے سنا ہے. ہم نے عالم تصور میں حضرت عیسیٰ سے سوال کیا یا نبی اللہ اے ابن مریم اللہ ہے؟ آواز آئی ہاں اللہ ہے. کبھی دیکھے؟ کہا نہیں دیکھا نہیں، میں نے جبریل سے سنا ہے. جبریل سے پوچھا ہے جبریل امین اللہ ہے؟ آواز آئی ہاں ہے. کبھی دیکھے؟ نہیں دیکھا نہیں، میں بھی سدرہ کے پاس سے آواز سن کے آ جاتا ہوں. تو پھر ہم کسے کہیں گے کہ اللہ ہے؟ ہم جب لاجواب ہو گئے ہم مدینے کی طرف منہ کر کے عالم تصور میں حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اللہ ہے؟ آواز آئی ہاں ہے. آقا اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں معراج کی رات رب کو سوڑی صورت میں دیکھ کے آیا. حضور کے بغیر تو کام بنتا ہی کوئی نہیں. اللہ کی گواہی جو حضور کو سن کے تو دوستان گرامی قدر حضور کا وسیلہ کتنا ضروری ہے. اب غور کریں 50 نمازیں فرض ہوئی تھی. آج جو لوگ وسیلے کے قائل نہیں ان سے دست بستہ گزارش کرتے ہیں. گالی دینے والے ہم لوگ نہیں، مناظر میں کوئی نہیں، جھگڑالو میں نہیں، اور پھٹے باز میں کوئی نہیں. میں چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں کہ اگر وسیلہ نہیں مانتے تو پھر نمازیں پوری 50 پڑھا کرو. کتنی نمازیں؟ 50. گھنٹے 24 ہیں، نمازیں 50 ہیں. اگر اس کو ڈیوائیڈ کریں تو ہر 25 منٹ کے بعد ایک نماز سر پہ کھڑی ہوگی. گھنٹے 24 نمازیں 50، ہر 24-25 منٹ کے بعد نماز. جنہوں نے نہیں پڑھنی 5 بھی نہیں پڑھنی، جنہوں نے پڑھنی تھی 50 بھی پڑھ لینی تھی. لیکن نمازیں 50 ہوتی، نہ کسی کا کام توڑ چڑھتا، نہ کسی کا آرام پورا ہوتا. غور تو کرو یہ نمازیں 50 میں سے 5 کیسے ہوں؟ یہ کیسی دورنگی چال ہے؟ یہ بندے کا عقیدہ کچھ ہو، عمل کچھ ہو،
یہ منافقت نہیں چلنی چاہیے، بندہ وہ ہو کہ جس کا جو عقیدہ ہو وہی اس کا عمل ہو۔ آؤ ذرا پیار سے تشریف فرما رہو، غور کریں کہ اللہ کا نبی حضرت موسیٰ کے بھی ملا ہے جس نے بار بار کہا تھا یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا۔ آواز آتی ہے لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ باقی کسی نبی نے اللہ کو دیکھنے کی دعا نہیں کی، حضرت موسیٰ نے کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ کی آواز سنتے تھے، اتنی خوبصورت آواز، حضرت موسیٰ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جس کی آواز اتنی سونی ہے اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ تو آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے دیدار کرا اپنا، مجھے اپنا آپ دکھا۔ آواز آتی ہے نہیں موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ بالآخر مالک نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اللہ کو دیکھنے کی دعا کی۔ آواز آتی ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ رب نے حضرت موسیٰ کی دعا کا جو مول تھا نا وہ معراج کی رات اللہ نے ڈال دیا۔ کس طرح کہ اللہ نے شب معراج 13 مرتبہ حضور کا دیدار حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا۔ کتنی دفعہ؟ 13 مرتبہ۔ خط تو نہیں دینا، جتنی مجھے حکم دیا کہ اس کے مطابق اس کو ختم کروں گا۔ آپ ذرا ساتھ دیں، ٹھیک آپ تھکے ماندے ہیں، نیند کا غلبہ ہے، ناشتہ بھی کیا کوئی نہیں، سوئے اٹھ کے آگئے ہو تو لیکن آپ تھوڑی دیر ذرا ذوق کا مظاہرہ کریں، ایک بار پیار سے کہیں سبحان اللہ، پھر کہیں ذرا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلکہ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر پہ کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، یار کی سواری کو آتا دیکھ کے نماز کسے سوچتی ہے، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں اٹھ کے کھڑے ہو کے محمد پہ درود پڑھنا شروع ہوا۔ پہلی مرتبہ دیدار ہوا حضرت موسیٰ کو حضور کا قبر میں، پھر میرے آقا بیت المقدس میں گئے تو موسیٰ وہاں موجود تھے، دوسری مرتبہ دیدار ہو گیا۔ تیسری مرتبہ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کا دیدار ہو گیا۔ 3 مرتبہ جب میرے آقا 50 نمازیں لے کے واپس آئے تو 7ویں آسمان پر پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ 3 اور 1 4۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آقا کیا ملا؟ میں 50 نمازیں عرض کیا تمہاری امت نہیں پڑھ سکے گی، میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، جاؤ نمازیں کام کرواؤ۔ میرے آقا گئے، اللہ نے 5 نمازیں کام کروائی۔ میرے آقا آئے، نمازیں 45 رہ گئی، حضرت موسیٰ نے کہا پھر جاؤ، میرے آقا پھر گئے۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا پھر جاؤ، میرے آقا 9 مرتبہ دربار خداوندی میں گئے۔ 9 کو 5 سے ضرب دے تو پیچھے رہ گیا 45 تو مائنس ہو گئی۔ حضرت موسیٰ بار بار بیچتے ہیں، صدقے جائیں 2 کام ہو رہے ہیں، ادھر امت محمدیہ کا بھی کام بن رہا ہے، ادھر موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ جنا کیا دل بڑھ ڈٹھا وہ کھیاں ہی تک لیاں تو ملے ہو کہ ساجن ملیا ہوں آسان لگے پہیاں۔ رب نے فرمایا کہ موسیٰ تو میرے دیدار کی دعا کرتا تھا، آؤ اس ہستی کو دیکھ لے جو مجھے دیکھ کے آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ بار بار میرے آقا کو بیچتے ہیں، رب تو کوئی بات کر کے بدلتا ہی نہیں، رب تو اپنے فرمان پر پکا ہے، لیکن مالک فرماتا ہے کہ بیچنے والا کلیم اللہ ہے اور آنے والا حبیب اللہ ہے، میں 50 کی 5 کر دوں گا، لیکن جو پڑے گا 5 ان میں پیاروں کے صدقے میں ثواب 50 کا عطا فرما دوں گا۔ حضرات گرامی قدر بتائیں ذرا، اگر وسیلہ کام نہیں آتا اور پھر لوگ آج پراپیگنڈا کرتے ہیں وہ قبروں پہ نہ جایا کرو، نہ جاؤ میر ملت کے روزے پہ، نہ جاؤ ساری سرکار کے مزار پہ، گورڈا نہ جاؤ اور شرف پور نہ جاؤ، سرہند پاک نہ جاؤ، شہر شریف نہ جاؤ، کیوں بھائی نہ جائیں؟ قبروں والے مر گئے، اور اگر قبروں والے مر چکے ہیں، قبر والے فیض نہیں دے سکتے، تو میں صدقے جو میرے آقا نے قبر موسیٰ کا ذکر پہلے کیا اور پھر موسیٰ کو 7ویں آسمان پر ملاقات کا ذکر کیا ہے، پتا چلا کہ قبر والوں کے خلاف پراپیگنڈا نہ کرنا، یہ قبر والا موسیٰ ہی تھا جو قبر سے نکل کے 7ویں آسمان پہ جاتا ہے اور بار بار سفارش کر کے 50 کی 5 کرواتا ہے۔ پتا چلا قبروں والے زندہ نہیں، مر گئے جنہ دے اوہی کین مر گئے، ساڈا تے ہر نبی زندہ، ساڈا ہر ولی زندہ، ساڈا ہر دربار زندہ، ساڈا ہر نظار زندہ۔ حضرات خوشبو کو میں مختصر کرتا ہوں، اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ حضرات توجہ فرمائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ایک وسیلہ ہے،
میں نے پہلے کہا کہ ادھر ہے باپ، ادھر ہے بندے کا بیٹا. اگر اس شخص کا باپ اسے مان دیتا ہے بیٹا سلام، تو کہتا ہے جی ابا جی میں حاضر ہوں، تو یہ بات اس کا بچہ سن رہا. اسلم نامی آدمی کے باپ نے آواز دی بیٹا اسلم اپنے بیٹے. اب اسلم کا بیٹا ادھر کھڑا ہے، وہ دادا جی کی بولی سن رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ دادا جی نے کہا کہ بیٹا اسلم. وہ 2-4 منٹ کے بعد کہنا شروع کر دے بیٹا اسلم. دادے کی بات سن کے پوتا اگر کہنا شروع کر دے بیٹا اسلم، لوگ کہیں گے بدتمیز یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ آگے سے کہے کہ دادا جی نے ابھی نہیں کہا بیٹا اسلم، تو لوگ کیا کہیں گے بیوقوف ناہنجار احمق نادان، تیرا باپ بیٹا ہے پر تیرا تو نہیں نا، بیٹا تو تیرے دادے کا ہے. تیرے دادے کو یہ لفظ زیب دیتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے تو بیٹا کہے لیکن تجھے زیب نہیں دیتا. کیوں؟ تیرا تو بیٹا نہیں نا، تیرا تو باپ ہے نا. رب نے نبی کو بندہ کہا، رب کو زیب دیتا ہے، اور امتی کو بندہ بندہ کہنا زیب نہیں دیتا. وہ بندہ ہے نبی لیکن تیرا تو نہیں نا، بندہ تو خدا کا ہے، تیرا تو نبی تیرا آقا لگتا ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کہ باب خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو بس ایپے تنہی سے ہیں بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حضرات توجہ کریں، پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب نے کہا تھا تاجدار عالم ہار نے، آپ نے کہا تھا کہ توانو نبی حلیمہ دیا بکریاں دے پیچھے تے نظر آندا ہے لیکن توانو معراج دی رات جبریل تو اگے اگے نظر نہیں آندا. کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا رنگ رستوں بھی پار گیا. یہ ہے معراج نبی کو ماننے کا. دیکھیں جو چیزیں زیادہ ہم تھی نا، کیمرہ مین نے وہ ریکارڈ ہی نہیں کی، مجمع پہ لگا دیا کیمرہ. یہ اپنی اپنی سمجھ بھول کی بات ہوتی ہے نا، چلو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ریکارڈنگ پہ ہم محتاج نہیں. ایک بار آپ نے سبحان اللہ ذرا. یہ میلاد نبی کا تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے. نبی کا کیا ہے؟ تعارف ہے، تعارف نبی کا. دیکھیں اگر کوئی بندہ میرا تعارف کروائے کہ بھئی اب آپ کے سامنے وہ گفتگو کریں گے جو پرائمری پاس ہے، دوسرا نقیب اعلان کرتا ہے کہ اب آپ کے سامنے وہ آئیں گے جو ایم فل ہیں، درس نظامی کے فارغ ہیں اور دورہ حدیث کیا، یہ وہ مجھے بتائیں کہ میں راضی کس پہ ہوں. جس نے میرے پرائمری کا تعارف کروایا یا جس نے میرے ایم فل کی ڈگری کا جس نے ذکر کیا. یہ بات سمجھنے کی ہے، سادہ سی بات ہے. جب تعارف کروایا جاتا ہے تو اس وقت چھوٹی صفت ذکر نہیں کی جاتی، اعلیٰ صفت ذکر کی جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے مجموع کے اندر کہ نبی بکریاں چلاتا تھا، نبی کپڑا گھر میں سلائی کرتا تھا، نبی گھر کے کام کاج کرتا تھا، نبی جوتا گھڑتا تھا. جس نے یہ بیان کیا نبی کریم کو گھٹانے کے لیے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. لیکن کتے کا رب کون ہے؟ کتے کا رب کون ہے؟ بولو یار اللہ ہی رب ہے کتے کا. کوئی انسان تو کتے کا رب نہیں نا. یہ عالم دین بیٹھے، اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے کتے کے رب کی قسم، بندہ کافر ہو جائے. حالانکہ یہ بات غلط نہیں، اللہ کتے کا بھی رب ہے لیکن اللہ کی نسبت گھٹیا چیز کی طرف کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہوگا. کیوں کہ گھٹیا چیز کی طرف نسبت کرنا یہ اللہ کی ذات کی توہین ہے اور ذات باری تعالیٰ کی توہین کفر ہے. اور جب قسم اٹھائیں گے تو کیا کہیں گے؟ مجھے رب محمد کی قسم، مجھے رب کعبہ کی قسم. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی بکریاں چراتا تھا، نبی گھر میں جھاڑو دیتا تھا، معذاللہ نبی کریم اپنا جوتا خود مرمت کرتے تھے، نبی کپڑا سلائی کرتے تھے، اگر تعلیم امت کے لیے بات کی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تحقیق کی جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے نکل جائے، بندہ کافر ہے. اس نے یہ کہا یہ نبی کے تعارف کی محفل ہے، یہاں نبی کو بتا کے نہ پیش کرو. نبی کی جو شان کا اعلیٰ درجہ ہے، نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے، لیکن نبی کا بشر ہونا ادنا صفت ہے. ادنا ہمارے والے سے نہیں، ادنا نبی کریم کے والے سے ہے، ورنہ نبی کی بشریت بھی ہماری بشریت سے کروڑوں درجے اعلیٰ. صفتیں دو ہیں، بشریت
نورانیت، بشریت چھوٹے درجے کی صفت ہے، نورانیت بڑے درجے کی صفت ہے۔ اور ہم نبی کی جب ہم نبی کا ذکر کریں گے تو چھوٹی باتوں کا ذکر نہیں کریں گے، ہم کہیں گے کہ لوگوں کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالی زلفاں والا سی جڑا رنگ رستو بھی پار گیا۔ اگر یہ کوئی کہے کہ میرے بھی دو ہاتھ نبی کے بھی دو ہاتھ، میرے بھی دو قدم نبی کے بھی دو قدم، میری بھی زبان نبی کی بھی زبان، میں بھی کھانا کھاؤں نبی بھی کھانا کھائے، میں بھی چلوں نبی بھی چلے، میں نے بھی شادی کی نبی نے بھی شادی کی، یہ تعارف نہ کروا۔ ہاتھ تیرے بھی دو ہیں لیکن تیرا ہاتھ چھت کو بھی نہیں چھو سکتا۔ میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میرے آقا کا ہاتھ جنت الفردوس تک پہنچ جاتا ہے۔ قدم تیرے بھی ہیں، تو چلے زمین پناہ مانگتی ہے، میرا نبی زمین پر چلے تو خدا مکے کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ زبان تیری بھی ہے، زبان نبی کی بھی ہے، تو اپنی زبان سے گالیاں بکے، تو اپنی زبان سے اول فول بکے، جھوٹی قسمیں اٹھائے، لیکن میرے مصطفیٰ کے بارے میں اللہ فرماتا وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ۔ فرمایا لوگوں نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، میں بولتا ہوں تو نبی بولتا ہے، نبی بولتے ہیں تو میں بولتا ہوں، میرا بولنا اس کا بولنا، اس کا بولنا میرا بولنا۔ اور تو یہ نہ کہہ کہ میں نے بھی شادی کی، نبی نے بھی شادی کی، تو شادی کرے تو تیری بیوی کسی کی باپی، کسی کی دیورانی، کسی کی جٹھانی، کسی کی ممانی، کسی کی چچی، کسی کی کچھ، کسی کے ساتھ کوئی رشتہ، تیری بیوی رشتوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کسی عام عورت سے نکاح کرے تو میرے آقا کی زوجہ پوری امت کی ماں بن جاتی ہے۔ اور بشر کی رات نہ لگایا کرو۔ امیر ملت جماعت علی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کے اندر اور عام بندے کے درمیان 27 درجوں کا فرق ہے۔ نبی کے اندر اور عام بندے کے اندر 27 درجوں کا فرق ہے۔ آپ فرماتے ہیں بشر کے اوپر درجہ ہے مومن کا، مومن کے اوپر درجہ صالح کا، صالح کے اوپر درجہ شہید کا، شہید کے اوپر درجہ ہے متقی کا، متقی کے اوپر درجہ ہے مجتہد کا، مجتہد کے اوپر درجہ ہے اوتاد کا، اوتاد کے اوپر درجہ ہے ابدال کا، ابدال کے اوپر درجہ ہے کتب کا، کتب کے اوپر درجہ کتب الاقطاب کا، کتب الاقطاب کے اوپر درجہ ہے غوث کا، غوث کے اوپر درجہ ہے غوث اعظم کا، غوث اعظم کے اوپر درجہ ہے تابعی کا، تابعی کے اوپر درجہ ہے صحابی کا، صحابی کے اوپر درجہ ہے انصاری کا، انصاری کے اوپر درجہ ہے مہاجر کا، مہاجر کے اوپر درجہ ہے صدیق کا، صدیق کے اوپر درجہ ہے نبی کا، نبی کے اوپر درجہ ہے رسول کا، رسول کے اوپر درجہ ہے اولو العزم رسول کا، اولو العزم رسول کے اوپر درجہ ہے خلیل کا، خلیل کے اوپر درجہ ہے خاتم النبیین کا، خاتم النبیین کے اوپر درجہ ہے رحمت للعالمین کا، اور رحمت للعالمین کے اوپر درجہ ہے حبیب کا، حبیب کے اوپر درجہ ہے مصطفیٰ کا، اور مصطفیٰ کے درجہ اوپر ہے صرف رب العالمین کا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ قصہ مختصر۔ حضرات گرامی قدر آخر کے اندر صرف آپ کے 2-3 منٹ صرف کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ایک دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا بھی کریں کہ اللہ اہل سنت و جماعت کو اتحاد عطا فرمائے، اور اللہ آج کے خطیبوں کو، آج کے جو ہیں واعظین، آج کے جو وارثان محراب و منبر ہیں، دعا کرو کہ اللہ ان کو حیا عطا کر دے، اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں۔ یہ منبر کو مذاق نہیں، یہ منبر کوئی تماشا گاہ نہیں کہ جہاں جو بھی آپ کے منہ میں آئے بکتے جاؤ۔ آج جو ہمارے مسئلے کی صورتحال ہے نا، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ خدا پاک کی قسم اس قدر ہم لوگ بدتمیز، بد اخلاق اور بے لگام ہو چکے ہیں۔ علماء کی تو ایک آنا قدر نہیں نا۔ میں بعض اوقات سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، خدا کی قسم روح کام ہوتی ہے کہ علماء کے لیے ہر گندہ لفظ آج یوز کیا جا رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، اور کوئی دنیا کا گھٹیا لفظ ایسا نہیں کہ جو آج علماء کے لیے بیان نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں خدا کے واسطے اختلافات ہوتے ہیں،
لیکن یہ تماشا نیٹ پہ نہ لگایا کرو، یہ تماشا جو ہے سوشل میڈیا پہ نہ لگاؤ، اور عوام میں ان سے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے واسطے بیعت اپنے پیر کی کرو لیکن عزت ہر عالم دین کی کرو۔ آج بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے پیر کو رب مانتے ہیں اور دوسرے کے پیر کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور کان کھول کے سن لو، ہم نے کلمہ پیر کا نہیں، کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہوا ہے۔ جس کو تو گالی دے رہا ہے وہ بھی تو محمد عربی کا دین کا وارث ہے نا۔ اور آج قبلہ جلالی صاحب ہوں یا اور کچھ لوگ ہیں، اور میں ان کو سستی کا نام نہیں لینا چاہتا، اتنی معتبر ہستی ہے، اتنی معتبر ہستی ہمارے مسئلہ کی کہ جنہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مدارس پوری دنیا میں قائم کیے، اپنا وہ ایک چینل بھی چلا رہے ہیں، لیکن امام حسن حسین کے وضو کا کوئی معاملہ وہ کہہ بیٹھے ہیں پچھلے دنوں، یقین کرو اتنا گندا لفظ ان کے بارے میں نے پڑھا ہے سوشل میڈیا پہ کہ میری زبان کو زیر نہیں دیتا کہ میں اپنی زبان پہ لا کے اس کا بھی ادا کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، آج آگ لگی ہوئی ہمارے مسئلے کے اندر، یہ گجرانوالہ کے اندر یہ 2 دن پہلے جلسہ ہوا ہے، وہاں دنیا میں 2 گروپ آپس میں گفتگو تھا، ہاتھا پائی، مار کٹائی اور گالم گلوچ۔ خدا کے واسطے یہ دین کا مزاج نہیں۔ میرے رسول پاک نے فرمایا تھا کہ مسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ۔ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ 2 چیزوں پہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ آج نماز پڑھ لی، پگڑی باندھ لی، کسی مذہبی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور بد اخلاق بن گئے، یہ دین کا کوئی مزاج نہیں۔ میرا ایک دوست بیچارہ گیا، ٹیچر ہے وہ، اور وہ گیا بچوں کی سکروٹنی کرنے، جو بچے اسکول جانے کے قابل ہیں، وہ بیچارہ نمبرنگ کر رہا تھا، سکروٹنی کر رہا تھا۔ تو یقین کریں وہ گلی میں گیا، ایک گھر سے ایک بندہ نکلا، نوجوان بندہ، داڑھی اس کی پوری تھی، سر پہ ٹوپی وغیرہ پگڑی وغیرہ بھی تھی، اس نے اتنی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا کہ ہم کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے کہ یار داڑھی ہونے کا اخلاق اچھا ہے، لیکن ایک پگڑی اور ایک داڑھی رکھنے کے بعد ہم بد اخلاقی ہو جاتے ہیں۔ دین یہ تو نہیں سکھاتا کہ دوسروں کو حرام زادہ کہو، دوسروں کی ماں کی گوزانیاں کہو، دوسرے کو گالیاں دو، کسی کو سور کہہ رہے ہیں ہم، کسی کو خنزیر کہہ رہے ہیں، کسی کو حرام زادہ کہہ رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم میرے رسول پاک نے فرمایا تھا کہ 2 چیزوں کی ضمانت تو مجھے دے دو، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ عرض کی آقا وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ چیز 2 جبڑوں میں ہے، دوسری وہ جو 2 ٹانگوں میں ہے۔ بندے کی نماز قضا ہو جاتی ہے، بندے کی نظر بیٹھ سکتی ہے، بندہ کوئی غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا وعدہ ہے یہ 2 چیزیں تم قبضے میں رکھو، ایک اپنی زبان کو، ایک اپنی شرمگاہ کو۔ فرمایا ان 2 پہ کنٹرول تم رکھ لو، ضمانت میں دیتا ہوں، میں گناہ بھی بخشوا دوں گا، جنت بھی خدا سے لے کے تمہیں دے دوں۔ آج ان پہ 2 پہ کنٹرول کرنے کا وقت ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم کے ساتھ سفر میں تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں جا رہے ہیں۔ ایک دن میں نے صبح کی نماز پڑھی تو میں نبی کریم کے پاس گیا، میں نے قربت اختیار کی، میں نے عرض کیا آقا مجھے ایسا عمل بتا دے جو مجھے جنت میں داخل کرے۔ میرے نبی نے فرمایا تو سوال بہت بڑا کیا ہے، لیکن اگر اللہ آسان کر دے اس بندے کے احسان بھی ہو جاتا ہے۔ فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو۔ فرمایا کہ میں تمہیں نیکی کے دروازوں کی خبر دوں۔ فرمایا حضور عرض کی، حضور فرمایا کہ صدقہ کرو، صدقہ گناہ کو مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو مٹاتا ہے۔ فرمایا رات کو تہجد پڑھا کرو۔ میرے آقا نے قرآن کی آیت پڑھی، پھر فرمایا میں تمہیں اسلام کی بنیاد نہ بتاؤں، میں تمہیں اسلام کی چوٹی کے بارے میں خبر نہ دوں، میں تجھے دین کا ستون نہ بتا دوں؟ عرض کی بتا دیں۔ فرمایا اسلام دین کی بنیاد ہے، اور ستون نماز ہے، اور چوٹی جہاد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے غلام اتنا لمبا عمل کیسے کرے گا؟ میں تمہیں چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں، اگر اس پہ عمل کر لے گا تو سارا دین اللہ تیرے لیے آسان کر دے۔ عرض کی آقا بتائیں؟ میرے حضور نے پتا کیا کیا؟ اپنی زبان مبارک باہر نکالی، کیوں؟ اپنی زبان باہر نکال کے پکڑ کے فرمایا کف علیک ھذا، او میرے غلام اس کو قابو میں رکھ، اللہ سارے کا سارا دین تیرے لیے آسان کر دے۔ اس کو قابو رکھ، نماز بھی آسان ہے، حج بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، صدقہ خیرات بھی۔
سب کچھ مل جائے گا، بس اس کو قابو میں رکھ۔ صحابی کہتا ہے میں نے عرض کیا قلت وَإِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، آقا یہ جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں کیا ان باتوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی؟ ہم پکڑے جائیں گے؟ زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، سود نہیں کھایا، صرف زبان پہ کنٹرول نہیں تھا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی چگلی کر دی، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا۔ عرض آقا یہ جو ہم بولتے رہتے ہیں اس پر پکڑ ہوگی؟ میرے آقا کیا فرماتے ہیں ساکلت کا اتمک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھ پہ روئے، یعنی تو مر جائے اور تیری ماں تجھے روئے۔ حضور نے پیار میں آ کے یہ بد دعا دی، دل میرے آقا کا ارادہ نہیں تھا دینی۔ آقا کریم نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، فرمایا وَحَلْ يُكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ فرمایا میرے غلام کان کھول کے سن لے، اللہ قیامت والے دن زیادہ تر لوگوں کو ان کے منہ کے بل، ان کے نظروں کے بل دوزخ میں اسی لیے ڈالے گا ان کا اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں۔ آج اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں، میں بھی آپ بھی، ہم بھی گانے گا سکتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، لیکن خطیب ہو تو للے کا، اور یہاں بیٹھ کے گانے گاتا پھرے، اور خطیب ہو تو للے کا، اور یہاں بیٹھ کے ایک بندے کو گالیاں دیتا پھرے۔ خدا کے واسطے اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھیں، علماء بھی، خطباء بھی، پیر بھی، مشائخ بھی۔ تم اپنے کیے کے ذمہ دار ہو، میں اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں۔ ابن ابی تھا نا، عبداللہ ابن ابی، اس نے کیا کام نہیں کیا؟ نبی کی بیوی سے تہمت الزنا کی لگائی، لشکر سے بندے لے کے الگ ہو گیا، نبی کو معذلہ ذلیل کہا، نبی کے صحابہ کو ذلیل کہا، ہر موقع میں نبی کی مخالفت کی۔ عمر فاروق نے فرمایا آقا مجھے اجازت دو میں اس کی گردن کاٹ کے رکھ دوں۔ فرمایا نہیں عمر چپ کر، اگر میں نے مروا دیا ابن ابی کو تو لوگ کہیں گے محمد عربی اپنے بندوں کو قتل کروا رہے ہیں، لوگ کلمہ پڑھنے سے روک جائیں گے۔ حکمت یہ ہے کہ میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ آج ہماری زبانوں پہ کنٹرول نہیں ہے، آج ہم گالیاں دیتے جا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ سنی آپس میں لڑ لڑ کے مر جائے۔ ایشو کون سا تھا جس پہ بولا جاتا؟ قرآن پاک کو آگ لگائی گئی سلینڈر کے اندر تیل ڈال کے روڈ کے اوپر رکھا، اس پہ بولنے کا موقع تھا۔ عورت کپڑے اتار کے اسلام آباد میں ننگی ہو کے روڈ پہ آتی ہے، میرا جسم میری مرضی، اس پہ بولنے کا موقع تھا۔ اور پھر دو عورتوں نے شادی کی راولپنڈی کے اندر کورٹ میں جا کے، دو بیویوں نے آپس میں شادی کی ہے، کورٹ میرج کی ہے، اس پر بولنے کا موقع تھا۔ کہاں مر گئے وہ پیر، کہاں مر گئے وہ خطیب، لمبی لمبی پگڑیوں والے کہاں مر گئے؟ بولو نا یہاں پہ کہ قرآن کو آگ لگائی گئی، ہم ٹکرا جائیں گے قیامت کے ساتھ؟ نہیں، نیشنلٹی کینسل ہو جاتی ہے۔ اگر انگلینڈ کے خلاف بولیں، انگلینڈ کے ڈالر رک جاتے ہیں۔ دین کی خدمت کرنے والے اور ہیں، دین کے صداگر اور ہیں، دین کے صداگروں کو بھی پہچان کرو، محمد کے نوکروں کو بھی پہچان کرو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ میرا رحمت پیدا کو سلام، شمائے بد میں تیرا پیدا کو سلام، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سہانی گھڑی چمکا اس محفل پاک کی برکت
نے ہمارے گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے ہمارے گھروں تک پہنچا دیا۔ اللہ العالمین اس محفل پاک کے سبب حضور کے وسیلہ جلیلہ سے فرید خان صاحب، عاشق حسین بھٹی صاحب اور حاجی نذیر صاحب اور جملہ امت مسلمان کی آواز کو اس کرتے ہوئے اللہ العالمین اس محفل پاک کی برکت سے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ العالمین اس محفل پاک کی برکت سے بے اولادوں کو اولاد مدینہ نصیب فرمائے۔ اللہ العالمین مقروضوں کو قرض سے رہائی عطا فرمائے۔ یا اللہ اپنے نبی کے در کی غذائی نصیب فرمائے۔ یا اللہ اپنے پاک نبی کے صدقے یا اللہ پاکستان کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ اللہ العالمین پاکستان کے لوگوں کو مہنگائی، بے روزگاری، غربت سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ان سے ہماری جان چھڑا۔ اللہ العالمین جناب ڈاکٹر محمد اشرف اسد جلالی صاحب کو باعزت رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں باعزت رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو علماء ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ یا اللہ جناب خالد حسین رضوی صاحب، حضرت محترم الیاس قادری عطار صاحب، جناب قبلہ محمد رضا ساقی مصطفی صاحب، تمام علماء اہل سنت کو یا اللہ صحت و عافیت اور لمبی عمر نصیب فرما۔ حاسدین کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ سنیوں کو اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ سنیوں کو سازشوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ روافض و خوارج کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اسلام کو عروج اور غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے نمازیوں کو، اہل محلہ کو، معاونین کو یا اللہ اپنا خاص فضل اور کرم نصیب فرما۔ یا اللہ اس محفل میلاد کی برکت سے یا اللہ کوئی شخص بدبخت نہ رہے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت بہتر کرنا۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا۔ یا اللہ حضرت علامہ محمد زبار صاحب کی علم و فضل میں برکت نازل فرما۔ آج کے میزبان شیخ عبدالقیوم صاحب کے کاروبار میں، علم میں، زہد میں، اخلاص میں برکت نازل فرما۔ ڈاکٹر محمد طارق صاحب نے خصوصی یا اللہ تعاون کیا، اپنے مولا دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں حادثات زمانہ سے محفوظ فرما، زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ میرے دو دوست ڈسکا سے تشریف لائے، حاجی آصف مغل صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے والدین کو یا اللہ والد گرامی کو صحت اور والدہ محترمہ کو یا اللہ بخشش کا پروانہ نصیب فرما۔ اور میرے دوسرے مہربان حافظ محمد عارف مغل نقشبندی صاحب تشریف لائی، یا اللہ ان کے علم و فضل میں، ان کے زہد و اخلاص میں برکت نازل فرما۔ یا اللہ ایک ایک شخص کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے پھر رہا ہے، یا اللہ ایک ایک کے لیے دعا گو، یا اللہ دنیا کی اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کو شر و جمال اور آخرت کی یا اللہ بہتری ہم سب کے مقدر میں شامل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رسالت کے بہر